صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجد کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سعودی عرب میں جو آج کل جو اس کا دارالحکومت ہے ریاض، اس کو نجد بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کے لوگ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ شام میں برکتیں عطا فرما۔ ملک شام والوں کے لیے دعا فرمائی۔ یہ نجد کے لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے کے لیے بھی دعا فرما دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر یہی دعا فرمائی، یا اللہ ملک شام والوں کو برکتیں عطا فرما۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے یہی بات کہی تو پھر تیسری مرتبہ بھی سرکار نے یہی دعا فرمائی، یا اللہ ملک شام والوں کو برکتیں عطا فرما۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے کے لیے فرمایا نہیں، وہاں سے شیطان کا سینگ پیدا ہوگا، وہاں سے شیطان کا سینگ پیدا ہوگا، وہاں کے لیے سرکار نے دعا نہیں فرمائی۔ وہاں سے بھی شیطان کا سینگ کیسا پیدا ہوا، بزرگوں نے دین نے اس حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا لوگوں کو کہ پھر ایک وقت آیا وہاں پر ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہو گیا۔ یہ تھا شیطان کا سینگ۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے سارے عقیدے جو ہے وہ غلط لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دی۔ وہاں کے لوگوں کو ذہن اس نے خراب کیا۔ اس نے کہنا شروع کر دیا یہ قبریں سارے یہ بت ہیں، ان کو ختم کر دو، گنبدوں کو ختم کر دو، یہ جو گنبد بنے ہوئے ہیں نا ان کو ختم کر دو، ان قبروں کو ختم کر دو۔ پھر حکومت بھی ساتھ مل گئی۔ تو آج سے 100 سال پہلے، کتنے سال پہلے، آج 7 شوال اور 1444 ہجری ہے، 8 شوال 1344 ہجری کو یہ سانحہ پیش آیا آج سے 100 سال پہلے کہ وہاں پر جو صحابہ کرام کے مزارات تھے وہاں پر ان لوگوں نے بلڈوزر پھیر دی، جو گنبد بنے ہوئے تھے گنبد توڑ دیے گئے۔ اس کی تعلیمات کی روشنی میں وہاں پر یہ چکر چلا ہے میرے بھائیو۔ یہ خلاصہ میں نے آپ کو سنایا ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری گفتگو آج کس موضوع پر ہونی ہے۔ 100 سال پہلے یہ عظیم سانحہ پیش آیا ہے اور یہ ایسی ایک بات ہے جو اہل محبت لوگوں کو بھولنی نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے، بلکہ یہ محبت کا اصول ہے۔ جس بندے سے انسان کو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے نا، اس کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ہی بندے کو پیار ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ جو بندہ کسی سے محبت کرے اور کہے یہ مجھے اس کی اداؤں سے پیار نہیں، مجھے اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں سے پیار نہیں، تو سمجھ لیں اس کی محبت ابھی ناقص ہے، اس کی محبت کامل نہیں ہوئی، وہ کمزور محبت والا ہے۔ کامل اور مکمل محبت تب ہوگی میرے بھائیوں جب وہ محبوب سے پیار بھی کرے گا، محبوب کی اداؤں سے بھی پیار کرے گا، محبوب کی ہر نسبت سے وہ پیار کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہوتی ہے کامل محبت۔ اور انسان تو انسان ہے، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے محبوبوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ صفا اور مروہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوا، اللہ نے قرآن میں ان پہاڑیوں کا نام ذکر فرما دیا۔ قیامت تک کا یہ قرآن مسلح پہ کھڑا ہو کے یہ آیت پڑھتا ہی رہے گا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ پہاڑ تو اور بھی کتنے ہیں، کتنے اور پہاڑ ہیں، قرآن میں ان 2 پہاڑیوں کا ذکر آیا ہے۔ وجہ کیا ہے، محبوبوں کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، محبوبوں کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے ان پہاڑیوں کا، اللہ کی نیک بندی کے ساتھ تعلق ہو گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ کے ساتھ تعلق ہو گیا میرے بھائیوں۔ اب رب کو بھی اس نسبت سے کتنا پیار ہوا،
اللہ نے قرآن میں ان پہاڑیوں کا ذکر فرما دیا. صرف ذکر نہیں فرمایا, فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. شعائر اللہ کا مقام اور مرتبہ ان پہاڑیوں کو میرے رب نے عطا فرما دیا. تو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں کے ساتھ بھی پیار ہونا چاہیے, اس کی نسبتوں کے ساتھ بھی بندے کو پیار ہونا چاہیے. دیکھیں تو صحیح حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو کتنی عزت عطا فرمائی ہے, کتنی شان عطا فرمائی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول آئے ہیں. یا رسول اللہ, اللہ نے صرف آپ کی زندگی کی قسم ارشاد بیان فرمائی ہے. کسی نبی کی زندگی کی قسم قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان نہیں فرمائی, اگر فرمائی ہے تو نبیوں کے سردار کی بیان فرمائی ہے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عظمتوں کے قربان جاؤ, آپ کی شانوں کے قربان جاؤ. 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول آئے ہیں, کسی نبی کے قدم کے ساتھ لگنے والی مٹی کی رب نے قسم بیان نہیں فرمائی, فرمائی ہے تو سونے آپ کی فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے ساتھ لگنے والی زمین, لگنے والی مٹی کی قسم قرآن میں رب نے بیان فرمائی ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد, محبوب مجھے شہر کی قسم جہاں پر تمہارے قدم لگے ہیں, کیوں قسم ارشاد فرمائی, کیا وہاں پر خانہ کعبہ ہے؟ وجہ بھی بتا دی, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, وجہ یہ ہے اے میرے سونیا آپ وہاں پہ رہتے ہیں اس لیے میں نے قسم ارشاد فرمائی ہے. تو محبوب کے ساتھ جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں, محبت کا یہ حصول یاد رکھیں, ان سے پیار کیا جاتا ہے, ان سے محبت کی جاتی ہے, محبوب کی اداؤں سے پیار کیا جاتا ہے. پر یہ بخاری شریف کا وہ قصہ کتنا شاندار اور کتنا نرالا اور کتنا وہ عاشقوں کے دلوں کو راحت بخشنے والا وہ قصہ تھا, جب کفار مکہ کا سفیر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے, سارے وہ معاملات دیکھتا ہے, صحابہ کی محبت دیکھتا ہے, واپس جا کر کہتا ہے او کافرو, جس نبی کو معاذ اللہ تم قتل کرنے کے ارادے بنا رہے ہو اس کے صحابہ تو اس سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. وہ کہنے لگا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, میں کیسے کسرا کے درباروں میں گیا ہوں جو وقت کے سپر پاور ہے. وہ سفیر کہنے لگا جو میں نے ادب, احترام اور محبت اور تعظیم رسول اللہ کے صحابہ میں دیکھی ہے مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی. پھر وہ بتاتا ہے ان کو کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سرکار کے صحابہ سرکار سے اتنا پیار کرتے ہیں, ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناک مبارک صاف کرتے ہیں تو زمین پر صحابہ نہیں آنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں کو آگے فرما دیتے ہیں. پھر ہاتھ آگے کر کے یہ نہیں کہ سائڈ پہ گئے, سائڈ پہ جا کے صاف کر دیا, نہیں. محبت یہ ہے, محبت پوچھ کے نہیں ہوتی, محبت اندھے وہاں ہوتی ہے. یہ میرے استاد گرامی کا جملہ بڑا پاپولر اور مشہور جملہ ہے اور واقعی ایسے ہے. محبت اندھے وہاں کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر یہ نہیں کیا چلو یہاں سائڈ پہ جا کے صاف کر دیتے ہیں, نہیں. صحابہ کا انداز ہی ہوتا تھا اس کو اپنے چہرے پہ اپنے جسم پہ بل لیا کرتے. شکر ہے یہ حدیث بخاری میں ہے, نہیں تو انہوں نے کہہ دینا تھا بخاری میں دکھاؤ, بخاری میں یہ حدیث ہے. شاید کہتا ہے بنا عشق کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے ان کو بخار آتی نہیں بخاری. عشق کے بغیر جو پڑھتے ہیں نا, جو عشق سے پڑھے گا اس کو یہ حدیثیں نظر آئیں گی میرے بھائیوں. وہ سفیر واپس جاتا ہے, بتاتا ہے, کہتا ہے میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے جب وہ وضو فرماتے ہیں ان کے وضو کا بچا ہوا پانی, وہ صحابہ جو آپس میں شیر و شکر ہے, محبت کرنے والے ہیں, پیار کرنے والے ہیں,
لیکن سرکار کے وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے ایسے دوڑتے ہیں کہ ابھی آپس میں یہ لڑ پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو مبارک کا بچا ہوا پانی سرکار کے صحابہ ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں۔ ہاتھ کرنے کے بعد پھر ان کو مل کر اپنے چہرے پہ اپنے جسموں پہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کو پتا تھا یہ پانی اب عام پانی نہیں ہے، اس کو نسبت ہو گئی ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرکار کے جسم مبارک سے ٹچ کر کے پانی نکلتا ہے، چھو کر نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اس کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، صحابہ اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، کیونکہ محبت کا اصول ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں سے بھی پیار کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ہی پیار کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے بتایا میں نے ایسا منظر بھی دیکھا، آج تک آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ کافروں سنو، میں نے یہ منظر دیکھا ہے، جس صحابی کو سرکار کے وضو کا بچا ہوا پانی نہیں ملتا تھا وہ کیا کرتا تھا، دوسرے صحابی کے ہاتھ کی تری کو اپنا ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر لیا کرتا تھا۔ یہ ہے ہمارا دین، دین اسلام۔ میرے بھائیو، اس کی روح کو سمجھیں، تعظیم احترام صحابہ سرکار کی کس انداز میں کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو محذورہ۔ حضرت بلال حبشی مدینے میں اذان پڑھا کرتے تھے اور حضرت ابو محذورہ مکے میں مسجد الحرام کے مؤذن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اذان دینی سکھائی ہے، ایسے یہ شاہوں والے صحابی ہیں، اور ان کی پیشانی پر سرکار نے ہاتھ مبارک بھی پھیر دیا۔ جب ان کو اذان سکھائی، اذان بھی سکھائی، بعد میں پیشانی پر ہاتھ بھی پھیر دیا۔ اب پیشانی کے اوپر جتنے ان کے بال تھے، ان کا محبت دیکھیں کہ ان بالوں کو سرکار کا ہاتھ مبارک لگ گیا ہے۔ ساری زندگی حضرت ابو محذورہ نے وہ حصہ بالوں کا جہاں پر سرکار کا ہاتھ مبارک لگا تھا ساری زندگی انہوں نے کٹوایا ہی نہیں۔ صحابہ کا یہ انداز ہوتا تھا۔ پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کیا کہنے میرے بھائیوں، جس بچے کے سر پہ سرکار صبح کے وقت ہاتھ پھیر دیتے تھے نا، شام تک اس بچے سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ نا ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ، ذرا اور زور لگا کر کے سبحان اللہ۔ صبح کے وقت ہاتھ پھیرا، بچوں کو پیار دیا سرکار نے، شام تک خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ جو اس بچے کے پاس سے گزرتا خوشبو کو سونگا، لوگ سمجھ آتے تھے یہ وہ بچہ ہے جس پر آج سرکار نے کرم فرما دیا ہے، یہ وہ بچہ ہے جس پر سرکار نے کرم فرما دیا۔ یہ صحابہ کا انداز ہوتا تھا۔ حضرت عمر کے بیٹے کی کہانی بخاری شریف میں لکھی ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے کیسی محبت کرتے تھے سرکار کے صحابہ سرکار کے ساتھ۔ امام بخاری نے باقاعدہ ایک چیپٹر، ایک باب باندھا ہے، اس باب میں پھر حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کی باتیں لکھی ہیں۔ یہ اتنی محبت کرتے تھے سرکار کے ساتھ، سرکار کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کا اتنا یہ ادب اور احترام کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی یہ مدینے سے مکے جاتے تھے تو راستے میں جتنے بھی ایسے مقامات آتے جہاں پر سرکار تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے ہوتے، حضرت عمر کے یہ بیٹے وہاں بھی ٹھہر جاتے تھے۔ نانا بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ صحابہ کا ہم نے کیا محبت کرنی ہے، ہم کو پوچھتے ہیں قاری صاحب انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ہمیں تو آج تک یہی سمجھ نہیں آیا کہ سرکار کی محبت میں انگوٹھے چومنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے نے کسی سے نہیں پوچھا، محبت پوچھ کے نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ مدینے سے مکے جاتے تھے، جس جگہ سرکار تھوڑی دیر کے لیے رکے تشریف فرما ہوئے یہ وہاں پر رک جایا کرتے تھے۔ جس جگہ پر سرکار نے نماز ادا کی یہ وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نشان لگا کر پیمائش کر بتایا کرتے تھے
یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار نے نماز پڑھی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں، کچھ دیر کے لیے یہاں پر سرکار ٹھہرے ہیں۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں محدثین کہتے ہیں حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بتا کر دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے، اور لوگوں جس دھرتی پر مصطفیٰ کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جو دھرتی ہے بڑی خاص ہو جایا کرتی ہے، جس زمین پر سرکار کے قدم مبارک لگ جائیں وہ بڑی خاص ہو جایا کرتی ہے، وہاں سے برکت حاصل کیا کرو، وہاں سے برکت حاصل کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے میرے بھائیوں، اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ہی پیار کیا جاتا ہے، ہر چیز سے ہی محبت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے نام جانتے ہیں، ان کے پاس سرکار کا جبہ مبارک پڑا ہوا تھا۔ کیا پڑا ہوا تھا؟ جبہ مبارک۔ ان کا جب وصال ہو گیا، یہ وفات پا گئی، تو وہ جو جبہ تھا سرکار کا وہ ان کی بہن حضرت اسماء نے لے لیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، میں نے وہ سرکار کا جبہ مبارک تو لے لیا، اب میں کرتی کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری دنیا سے پردہ فرما کے تھے۔ آپ فرماتی ہے مدینے میں کوئی بھی بندہ بیمار ہوتا تھا، میں اس جبے کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی بیماروں کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ ذرا بڑا آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی، ان کا انداز، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پیار کرتے تھے، پوچھ کے نہیں کرتے تھے، محبت انے محبت، سرکار سے پیار کرنا ہے تو پھر اس طرح کرنا ہے، پھر پوچھ ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، جتنے بھی بزرگان دین وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، سمجھ آئے گی نہیں ہے؟ خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ جتنی شانیں بیان کر سکتے ہو کرو سرکار، جتنی شانیں بیان کر سکتے ہو کرو، بس خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ تو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا میں آپ کو انداز بتا رہا تھا کہ ان کا انداز کیسا تھا۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ چیزیں تھیں نسبت والی، ہر دور میں ان کی حفاظت ہوتی رہی، ہر دور میں ان چیزوں سے لوگ برکتیں حاصل کرتے تھے، سبحان اللہ، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب سلطنت عثمانیہ تھی، ہر زمانے میں ہوتی رہی، لیکن حکومتی سطح پر ان چیزوں سے جو محبت کا اظہار ہوا نا وہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ تھی اس زمانے میں ترکی کے اندر انہوں نے اس قدر ترکی کے مسلمانوں نے محبت کا اظہار کیا میرے بھائیوں، جہاں جہاں سرکار ٹھہرے تھے انہوں نے وہاں پہ تختیاں لگا دی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی جہاں پہ سرکار ٹھہرے تھے، ایسی ان کی جو خلافت تھی، ایسے عاشقان رسول تھے ترکی کے، خلافت عثمانیہ کی۔ ایک ہوئے سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عاشق رسول ہوئے ہیں، اور ایک سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ اچھا، سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے؟ ان کے زمانے میں فرانس والوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی، ڈرامہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب دیکھیں یہ ہوتے ہیں وقت کے حکمران، یہ ہوتے ہیں عاشقان رسول، عاشق رسول حکمران۔ جب ان کو پتہ چلا انہوں نے فرانس کے سفیر کو اسی وقت بلا لیا، بلانے سے پہلے خود جنگی لباس پہنا، جنگی لباس پہننے کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں تلوار پکڑی، تلوار پکڑنے کے بعد سفیر کو بلایا اور اس سے پوچھا ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم ہمارے نبی کے بارے میں ڈرامہ چلانے لگے ہو۔ اس نے کہا ہاں چلانے لگے ہیں۔ سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر تم نے یہ ڈرامہ چلایا، تلوار اس کو دکھا کے ارشاد فرمایا اگر تم نے یہ ڈرامہ چلایا، اس کو بند نہ کیا، سن لو کل سلطان عبدالحمید ثانی پورے عالم اسلام میں جہاد کا اعلان کر دے گا۔
باقی میں تبصرہ نہیں کرتا، پھر لوگ کہیں گے سیاسی باتیں ہو گئی ہیں، سمجھنے والے سمجھ آتے ہیں۔ یہ جو عاشقی رسول حکمران ہوتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے میرے بھائیوں، وہ باتیں نہیں کرتے میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ محبت پوچھ کے نہیں ہوتی، ان کو کسی نے جب مشورہ نہیں دیا، جب ان کو پتا چلا انہوں نے خود ہی بلا لیا۔ ایک ایسے ہی ترکی کے یہ جو خلافت عثمانیہ کے بادشاہ ہوئے ہیں، ان میں 31ویں نمبر پر سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اور آتے ہیں، 31ویں نمبر۔ یہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے، کیونکہ میرا جو موضوع ہے میں اپنے موضوع کو لے کر آخر تک جانا چاہتا ہوں، اور میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ آج 100 سال پہلے کیا ہوا تھا، اب اینڈ میں پھر بتا دوں گا جب بعد میں آئے ہیں۔ اب یہ جو سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ کیا تعمیر کروائی؟ اتنا عالی شان انہوں نے منصوبہ بنایا مسجد نبوی تعمیر کرنے کا میرے بھائیوں، اتنا عالی شان، کیسا منصوبہ ہوگا سنیے ذرا، آپ جھوم جائیں گے۔ اتنی محبت سرکار کے ساتھ، اتنا احترام سرکار کی مسجد کا، سرکار کے روزے کا، انہوں نے پورے عالم اسلام میں اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے مسجد نبوی کو بہترین انداز میں تعمیر کرنا ہے، تو جتنے بھی جہاں بھی اس فن کے ماہر رہتے ہیں وہ سارے ترکی میں آ جائیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا۔ اب جس کو پتا چلا، جو مصری تھا، جو مزدور تھا، جو رنگ کرنے والا تھا، جو شیشہ لگانے والا تھا، جو پتھر لگانے والا تھا، یہ جتنے بھی کاریگر تھے یہ سارے کے سارے ترکی میں جمع ہو گئے، اور اتنے زیادہ جمع ہو گئے میرے بھائیوں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے استنبول کے قریب ایک شہر بنا کر دیا ان کے رہنے کے لیے، ایک شہر بنا کر دیا، اتنے زیادہ۔ اچھا جب یہ وہاں پر گئے، سلطان کا عشق دیکھیں، انہوں نے کہا اپنے بہترین اولاد میں سے بہترین بیٹے منتخب کرو، اپنے شاگردوں میں سے بہترین شاگرد منتخب کرو، ان کو منتخب کرنے کے بعد اپنا فن سکھاؤ، ان کو فل کاریگر بناؤ، بہترین قسم کا کاریگر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو حافظ قرآن بھی بناؤ۔ یہ آرڈر ہوا ان کو۔ عشق دیکھیں میرے بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہے 20-25 سال کے بعد، کتنے سالوں کے بعد وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے بیٹوں کو قرآن بھی سکھاتے رہے، کاریگری بھی سکھاتے رہے۔ 25 سال بعد، 20-25 سال بعد ہوا کیا، اب 500 ایسے ماہرین تیار ہو گئے جو بلڈنگیں، عمارتیں بنانے والے بھی تھے، ساتھ وہ قرآن کے پکے حافظ بھی تھے۔ اب ان 500 بندوں کو سلطان عبدالحمید